اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس دن ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 5 تک مطالعہ کیا تھا۔ تو آج میرا گلا تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے صبح کا، تو اگر تھوڑی آواز میں گڑبڑ ہوئی تو میں پیشگی اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی پوری۔ تو اللہ سے میں دعا کی ہے اور رب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائے گا۔ تو آیت نمبر 6 ہے جی، اور قرآن پاک کی بہت اہم آیت ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں 5-6 دفعہ ہے۔ کیا ہے جی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے حقدار ہیں، یعنی کہ مومن نبی علیہ السلام کا حق مومنوں کی اپنی جان سے بڑھ کر ان پر ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، اُمَّہَاتُهُمْ، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رحمی رشتے ہیں، یعنی رحمی رشتے جو ماں کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں، ماں کے رحم سے، جو بیٹے بیٹیاں آگے رحم سے چلتے ہیں، رحمی رشتے۔ بعضهم اولا ببعض، وہ زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ بعضهم اولا ببعض، وہ زیادہ قریب ہے بعض میں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں۔ کتاب یہاں پہ قانون کے معنی میں آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا سورہ بقرہ میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قانون آئے ہیں، کتب علیکم القتال، تم پر قتال جنگ کرنا فرض کر دیا گیا۔ کتبہ ادھر کتبہ آ رہا ہے، یعنی کہ ادھر قانون کا لفظ آ رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو الکتاب یا ادھر آ رہا ہے قانون کے معنی میں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب علیکم الصیام وہو ادھر آ رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو ہے نا، تو ببعض فی کتاب اللہ، اب کتاب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے بارے میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے قانون میں، من المؤمنین، دوسرے مومنوں سے، یعنی کہ جو رحمی رشتے ہیں وہ دوسرے مومنوں سے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں۔ والمہاجرین، اور جو مہاجر ادھر سے آئے ہیں، اللہ یہ کہ ان تفعلوا، کہ تم کرو، الی اولیائکم، اپنے دوستوں سے، معروفہ، کوئی نیکی کرنا چاہو اپنے دوستوں سے۔ رحمی رشتوں کے علاوہ اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی مزید کرنا چاہو تو رحمی رشتے تو زیادہ حقدار ہیں دوسرے مومنوں سے اور مہاجرین سے، مگر پہلے ان کا حق ہے رحمی رشتوں کا۔ لیکن اپنے دوستوں سے، یا تم جو دیگر مومنوں اور مہاجرین میں سے کوئی دوست ہے تمہارے، تو ان سے تم مزید نیکی کرنا چاہو تو وہ بھی تو معروف ہے، نیکی ہے وہ بھی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ سب کچھ اللہ کے قانون کی کتاب میں مستورہ لکھا ہوا ہے۔ تو آگے ہے جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا تمام من النبیین، اب یہاں نبیین آ رہا ہے پراپر ناؤن کی شکل میں، یعنی کہ اردو میں اگر ہم کہیں گے تو معرفہ، النبیین الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، من النبیین، تمام انبیاء سے وعدہ۔ یہاں جو الف لام معرفہ آ رہا ہے نا، اس میں معنی داخل ہو گئے کہ تمام انبیاء سے اخذنا میثاق، یعنی پختہ وعدہ لیا۔ ومن کا، اور اے نبی آپ سے بھی لیا۔ یہ میں کیا کب وعدہ ہوا، کس موقع پر ہوا، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہ انشاءاللہ میں دوبارہ ریکارڈ کرا دوں گا، تو یہ ذرا جو گلے میں گڑبڑ ہو رہی ہے نا، شاید آپ کو ذرا مشکل ہو سمجھنے میں، تو یہ لیکچر میں دوبارہ ریکارڈ کرا دوں گا۔ ومن کا، اور نبی علیہ السلام آپ سے، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ،
و عیسی ابن مریم و اخذنا منہم، اور لیا ان سے میثاقا غلیظا، بہت ہی گاڑا عہد، غلیظ عربی میں کہتے ہیں گاڑا، یعنی بہت ہی مضبوط عہد۔ یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے جب ہم سب وہاں، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب موجود تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انبیاء کرام سے ایک اضافی وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ نے جو نبی بنائے تھے کہ میں تم پر جو پیغام اپنا بھیجوں گا تم نے بلا کم و کاس، نہ اس میں بڑھوتری کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے، تم نے ویسے کا ویسے ہی تمام انسانیت تک پہنچانا ہے۔ تو وہ ایک وعدہ میثاق کا ذکر ہے، یعنی مضبوط قول و قرار، مضبوط وعدہ لیا گیا۔ تو یہ تمام جو انبیاء کے یہاں پہ نام ہے نا، انبیاء میں نا کچھ اولو العزم ہیں جن کا عزم پختہ ہے، جو پختہ ارادے والے ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں علیحدہ ہے۔ تو یہ تمام نام جو اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں نا، وَمِن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم، تو یہ سب اولو العزم من الرسول ہے۔ یہ کہ ان کی اللہ نے خاص علیحدہ تعریف فرمائی ہے کہ یہ عزم والے اولو العزم ہیں یہ رسول جو ہیں۔ بس یہ رکوع پورا ہونے والا ہے، آخری آیت رہ گئی ہے۔ تو یہ ہم نے کیوں میثاقاً گاڑا عہد لیا؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ پوچھ لیا جائے الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں، یعنی سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں بھی سوال کر لیا جائے۔ وَأَعَدَّ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً علیما، ایک انتہائی دردناک عذاب۔ ویسے سورہ بقرہ میں نا یہ عذاباً علیما یہ منافقین کے لیے آ رہا ہے، منافقین کے لیے آیا ہے، یہاں پہ کافرین کے لیے عذاباً علیما آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ادھر عذاب، کافروں کے لیے عذاب عظیم آیا ہے سورہ بقرہ میں، اور منافقین کے لیے عذاب علیم آیا ہے۔ لیکن کافر اور منافق یہ تقریباً ایک ہی چٹے وٹے ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے، اکٹھا کر کے رہے گا۔ پھر ایک جگہ سورہ نساء میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نامکمل ادھر کے ہیں، نامکمل ادھر کے ہیں، یہ ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ان کو یہی خیال رہتا ہے کہ کوئی بھی بس نا، کوئی کھٹک بھی ہو نا، ان کو پتا کہ یہ ہماری شامت آ گئی، بس ان کو یہ کھٹکا رہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے جی، گلا بھی میرا خراب ہے، تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو یہ لیکچر رپیٹ کر دوں گا میں یہی، نہیں تو انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ تو تبارک اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔